فوت ہو چکی ہے، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کرم فرماؤ، کوئی ایسا وظیفہ عطا فرماؤ کہ میں اپنی بیٹی کو خواب کی حالت میں دیکھ سکوں۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ رات کی باتیں ہیں، تم ایسا کرو کہ اپنی بیٹی کے لیے دعا کرو، اسے خواب کے اندر نہ دیکھو تو بہتر ہے۔ لیکن اس عورت نے بڑا اصرار کیا، بڑی التجائیں کی، آرزویں کی کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جاؤ گھر، عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یا 4 رکعت نماز نفل پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھتے پڑھتے تم نے سو جانا ہے۔ وہ عورت گھر گئی، جا کر یہی وظیفہ کیا، عمل کیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو دیکھتی کیا ہے کہ خواب کے اندر اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو عذاب کے اندر گرفتار تھی، گندھا کا لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں آگ کی بیڑیاں تھیں۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو عذاب کی حالت میں دیکھا تو بڑی پریشان ہوئی، فوراً جاگ اٹھی، اپنی بیٹی کا عذاب دیکھ کر نہ گیا۔ صبح سویرے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئی، حضور میں نے رات کو بیٹی کو اس حالت میں دیکھا ہے، مہربانی فرماؤ، کوئی دعا مانگو تاکہ میری بیٹی کی بخشش ہو سکے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر صدقہ کرو، خیرات کرو، اس کے لیے فاتحہ کرو تاکہ اس کی بخشش ہو سکے۔ کچھ دن گزرے تو خواجہ صاحب نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک ہریالی ہے، یعنی ہر طرف باغ ہی باغ ہے، اور اس کے اندر تخت بچھا ہوا ہے، تخت کے اوپر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے، اس کے ارد گرد غلمان ہیں، یعنی اس کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو وہ لڑکی خواجہ صاحب سے کہتی ہے آپ نے مجھے پہچانا؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹی بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ جس کی والدہ نے تم سے وظیفہ پوچھا تھا اور خواب کے عالم میں مجھے دیکھا تھا، میں وہی لڑکی ہوں۔ تو خواجہ صاحب حیران ہو گئے، بیٹی اس نے تو معاملہ اور بتایا تھا۔ لڑکی آگے سے جواب دیتی ہے حضور بات ان کی بھی سچی تھی، جب انہوں نے خواب میں دیکھا تھا تو واقعی میری وہی کیفیت تھی جو انہوں نے دیکھی تھی اور آپ سے بیان کی تھی، لیکن اس کے دوسرے روز ایک شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، اس نے گزرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا اور وہ درود پڑھ کے ان قبرستان والوں کو بخش دیا۔ تو اس وقت میں ایک